بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 34واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ فعل کی ایک اور تقسیم ہے، اس کی دو اقسام ہیں، فعل لازم اور متعدی، اس کی تفصیل پڑھیں گے اور اس کے ساتھ افعال قلوب کی بحث پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ الفعل اللازم والمتعدی۔ الفعل اما متعد وهو ما يتوقف معناه على متعلق غير الفاعل كضرب زيد عمرا، واما لازم وهو ما بخلافه كقعد زيد۔ والمتعدي قد يكون متعديا الى مفعول واحد كضرب زيد عمرا، والى مفعولين كأعطى زيد عمرا درهما، ويجوز فيه الاقتصار على احد مفعوليه كأعطيت زيدا او اعطيت درهما بخلاف باب علمت، والى ثلاثة مفاعيل نحو اعلم الله زيدا عمرا فاضلا، ومنه ارى وانبأ ونبأ واخبر وخبر وحدث۔ وهذه السبعة مفعولها الاول مع الاخيرين كمفعولي اعطيت في جواز الاقتصار على احدهما، تقول اعلم الله زيدا، والثاني مع الثالث كمفعولي علمت في عدم جواز الاقتصار على أحدهما، فلا تقول أعلمت زيدا خير الناس، بل تقول أعلمت زيدا عمرا خير الناس۔ أفعال القلوب وهي أفعال تفيد اليقين أو الرجحان، وهي سبعة: علمت وظننت وحسبت وخلت ورأيت وزعمت ووجدت، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على المفعولية نحو علمت زيدا فاضلا وظننت عمرا عالما۔ واعلم أن لهذه الأفعال خواص، منها ألا يقتصر على أحد مفعوليها بخلاف باب أعطيت، فلا تقول علمت زيدا، ومنها جواز الإلغاء إذا توسطت نحو زيد ظننت عالم، أو تأخرت نحو زيد قائم ظننت، ومنها أنها تعلق إذا وقعت قبل الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمرو، وقبل النفي نحو علمت ما زيد في الدار، وقبل لام الابتداء نحو علمت لزيد منطلق، ومنها أنها يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لشيء واحد نحو علمتني منطلقا وظننتك فاضلا۔ واعلم أنه قد يكون ظننت بمعنى اتهمت، وعلمت بمعنى عرفت، ورأيت بمعنى أبصرت، ووجدت بمعنى أصبت الضالة، فتنصب مفعولا واحدا فقط، فلا تكون حينئذ من أفعال القلوب۔ اس سبق میں فعل کی ایک اور تقسیم بیان کی گئی ہے۔ اس تقسیم کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بنتی ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ پہلے فعل متعدی کی تعریف کر رہے ہیں کہ فعل یا تو متعدی ہوگا یا فعل لازم ہوگا۔ متعدی کی تعریف یہ ہے کہ جس کا معنی فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر موقوف ہو، یعنی فعل کے ساتھ فاعل تو ہوتا ہی ہے، فاعل کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہو جس کے اوپر اس فعل کا معنی پورا سمجھنا موقوف ہو، یعنی فاعل کے ساتھ ایک مفعول کو بھی ساتھ لگائیں گے تب اس فعل کا پورا معنی سمجھ میں آئے گا اور پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہو، مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہو، تو یہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ جیسے ضرب ایک فعل ہے تو اس کے ساتھ زید فاعل ہے، زید نے مارا، اب یہ فعل چاہتا ہے کہ اس کو بھی ساتھ ذکر کیا جائے جس پر یہ فعل واقع ہوا ہے، جس کو مارا گیا ہے، تو وہ عمرن ہے، زید نے مارا عامر کو۔ تو اس زید کے مارنے کا پورا مطلب تب سمجھ میں آئے گا جب مفعول کو بھی ذکر کریں گے، فاعل کے علاوہ ایک اور متعلق کو بھی ذکر کریں گے، کس کو مارا، تب پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ ضرب زید عامرا، اب یہ جملہ مکمل ہوا ہے، پوری بات سمجھ میں آئی ہے، یعنی فعل کے ساتھ فاعل بھی ہے اور ساتھ مفعول بھی ہے۔ تو ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہو، مفعول کی بھی وہاں پر ضرورت پڑتی ہو، اس فعل کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے فعل لازم، وہو ما بخلافہ، کہ جو اس کے برخلاف ہے۔ برخلاف کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معنی صرف فاعل کے ساتھ ہی پورا ہو جاتا ہے،
فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے قعد زید، قعد کا مطلب ہے بیٹھنا، بیٹھا زید، تو زید فاعل ہے تو زید بیٹھا، اس سے پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے، آگے مفعول کی ضرورت نہیں ہے، فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔ پھر فعل متعدی کی آگے مختلف صورتیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ والمتعدی قد یکون متعدیا الی مفعول واحد، متعدی کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، یعنی فعل جو ہے وہ ایک مفعول کا تقاضا کرے، ایک مفعول کے ساتھ بات پوری ہو جائے۔ جیسے ضرب زید عمرا، اس میں عمرا ایک مفعول ہے تو یہ متعدی بیک مفعول، یعنی ایک مفعول کی طرف متعدی ہے ضرب فعل، اور بات مکمل ہو گئی ہے۔ وَإِلَى مَفْعُولَيْنِ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ فعل دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا، یعنی دو مفعولوں کا تقاضا کرے گا، دو مفعول ذکر کریں گے تب بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ جیسے اعطى زید عمرا درہما، دیا زید نے عمر کو، تو صرف یہ کہیں گے کہ عمر کو دیا، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیا چیز دی یہ بھی بتانا پڑے گا۔ تو درہما ایک درہم دیا، تو یہ دو مفعول ہو گئے ہیں، عمر کو دیا یہ بھی ایک مفعول ہے، اور درہم دیا یہ بھی دوسرا مفعول ہے۔ تو یہ اعطا فعل فاعل کے علاوہ دو اور مفعولوں کا تقاضا کر رہا ہے، دو چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ متعدی بدو مفعول، یعنی دو مفعولوں کی طرف متعدی فعل شمار ہوتا ہے۔ تو یہ جو اعطا یا اس کے ہم معنی جو الفاظ ہوتے ہیں جس میں دینے والا معنی ہوتا ہے، تو ان کے اندر کہتے ہیں کہ یجوز فی الاقتصار علی احد مفعولیہ، دو مفعول تو ہوتے ہیں لیکن ان میں سے بعض اوقات ایک پر اگر اقتصار کر دیا جائے، صرف ایک ذکر کیا جائے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ اس سے پوری بات سمجھ نہیں آتی، پوری بات دونوں مفعولوں سے آتی ہے، لیکن کبھی ضرورت کی وجہ سے ایک پر اکتفا کریں تب بھی کچھ نہ کچھ جملے کا مفہوم بن جاتا ہے۔ جیسے اعطیت زیدا، کہ میں نے زید کو دیا، تو اتنا کہہ دیا، کیا چیز دی وہ نہیں بتایا، تب بھی کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یا اعطیت درہما، میں نے ایک درہم دیا ہے کسی کو، کس کو دیا ہے یہ نہیں بتایا، تو ایک مفعول پر بھی اس میں اکتفا کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ بخلاف باب علمت، یہ آگے افعال قلوب ہم پڑھیں گے کہ اس کو کہا جاتا ہے علمت کا باب، کہ جس میں جاننے والا معنی پایا جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز جانی ہے، دل سے کسی فعل کا جو ارتکاب ہوتا ہے، دل سے یہ بات جاننا، خیال کرنا یا سمجھنا، تو اس کے اندر بھی دو مفعول ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہ دو مفعولوں کی طرف جو فعل متعدی ہوتا ہے یہ متعدی کی دوسری صورت ہے۔ تو اس میں جو اعطیت کے ہم معنی الفاظ ہیں ان میں ایک پر اکتفا کر سکتے ہیں، اور جو علمت کے ہم معنی الفاظ ہیں ان کو افعال قلوب کہا جاتا ہے، آگے ان کا ذکر آئے گا۔ ان میں دو مفعول ہوں گے اور دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِيلَ، اور متعدی کی ایک اور صورت یہ ہے کہ تین مفعولوں کی طرف فعل متعدی ہوگا، یعنی اس کے تین مفعول ہوں گے۔ جیسے اعلم ایک فعل ہے، اعلم اللہ زیدا عمرا فاضلا، تو یہ لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، زیدا عمرا فاضلا یہ تینوں اس کے مفعول ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے زید کو عمر کے فاضل ہونے کا بتلایا، یعنی زید کو بتلایا گیا، تو یہ ایک مفعول ہے، عمر کے بارے میں بتایا گیا یہ دوسرا مفعول ہے، عمر کے فاضل ہونے کے بارے میں بتایا گیا یہ تیسرا مفعول ہے۔ تو یہ فعل اعلم تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو رہا ہے، اور اسی باب میں سے ہیں ارا، انبأ، نبأ، اخبر، خبر، حدث، اس میں کسی دوسرے کو کسی بات کا پتہ دینا، خبر دینا، جتلانا ہوتا ہے، تو کس کے بارے میں خبر ہے اور کس کو خبر دی جا رہی ہے اور کیا خبر دی جا رہی ہے، وہ سارے اس میں مفعول بنیں گے۔ تو یہ 7 افعال ہیں، ارا، انبأ، نبأ، اخبر، خبر، حدث، اعلم، یہ 3 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، ان میں 3 مفعول پائے جاتے ہیں۔ هذه السبعة مفعول والاول مع الاخیرین، یہ جو 7 افعال ہیں اعلم اور ارا، انبأ وغیرہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے 3 مفعول ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو پہلا مفعول ہے وہ بعد والے 2 کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ ایسے ہی ہے کہ مفعول اعطیت، جس طرح کہ اعطیت کے 2 مفعول ہوتے ہیں، فی جواز الاقتصار علی احدہما،
کہ ان میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے، جس طرح اعطیتو کے اندر بتایا تھا کہ صرف زید پر یا صرف درہم پر اکتفا کر سکتے ہیں ایک پر، تو اسی طرح یہ جو علما اور یہ جو اس کے باقی اس کے ساتھ والے افعال ہیں، ان کے اندر پہلا اور دوسرے دو، پہلا جو مفعول ہے اور بعد والے جو دو ہیں، ان کا آپس میں تعلق ایسا ہی ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کر سکتے ہیں، یعنی یا تو صرف پہلا آپ ذکر کر دیں اور آخری دو کو ہٹا دیں، یہ بھی اکتفا کرنا جائز ہے، یا پھر پہلے کو ہٹا دیں آخری دونوں کو آپ ذکر کریں، تو اس طرح آخری دونوں پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ تو پہلا مفعول اور آخری دونوں ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کر سکتے ہیں، صرف پہلے کو ذکر کریں آخری دونوں کو ہٹا دیں، تو اعلم اللہ زیدن آپ کہیں، زید آپ نے پہلا مفعول کہہ دی ہے، عمرن فاضلن کو ہٹا دی ہے، یہ بھی جائز ہے، یا پھر کہیں کہ اعلم اللہ عمرن فاضلن، زید کو پہلے کو ہٹا دیں بعد والے دونوں ذکر کریں، تو پہلے اور بعد والے دونوں کا ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ لیکن والثانی مع الثالثی، دوسرے اور تیسرا جو آخری دو مفعول ہیں، ایک دوسرا عمرن ہے اور تیسرا فاضلن ہے، ان کا تعلق آپس میں ایسا ہے کہ مفعولی علمتو، جس طرح علمتو کے دو مفعول ہوتے ہیں، افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں، فی عدم جواز الاقتصاری علی احدہما، کہ ان میں سے کسی ایک پر اکتفا نہیں کر سکتے، ان دونوں کو اکٹھا لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دوسرے اور تیسرے مفعول کو اکٹھا لانا ضروری ہے، یا تو ان دونوں کو ہٹا دیں یا پھر ان دونوں کو ذکر کریں، ان میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ فلا تقولوا اعلمت زیدا خیر الناس، تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ میں نے زید کو بتلایا لوگوں میں سے جو بہتر ہے اس کے بارے میں، تو زیدن یہ ایک مفعول ہے پہلا، اور اس کے بعد خیر الناس دوسرا ایک ہی لایا ہے، تیسرا نہیں لایا ہے، تو دوسرے کو لا کر تیسرے کو حذف کرنا یہ جائز نہیں ہے، دوسرے اور تیسرے کو اکٹھا لائیں یا دوسرے اور تیسرے کو اکٹھا حذف کر دیں۔ بل تقولوا، آپ اس طرح کہیں گے اعلمت زیدا عمرا خیر الناس، زید پہلا مفعول ہے اور عمرن دوسرا ہے، خیر الناس تیسرا ہے، دوسرے اور تیسرے کو دونوں کو ذکر کریں یا دونوں کو ہٹا دیں، ان میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بحث اس میں افعال قلوب سے متعلق ہے کہ یہ فعل کی ایک خاص قسم ہے، افعال قلوب انہیں کہا جاتا ہے۔ افعال قلوب کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل جو ہے وہ دل سے صادر ہوتے ہیں، اعضاء و جوارح سے صادر نہیں ہوتے، یعنی دل میں کسی بات کو جاننا، کسی بارے میں خیال کرنا، یا ذہن میں جو بندہ سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے، یا کسی بات کو جانتا ہے یا کسی کے بارے میں یقین کرتا ہے، تو ان پر جو افعال دلالت کرتے ہیں ان کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہی افعال تفید الیقین او الرجحان، یہ وہ افعال ہیں جو یقین کا فائدہ دیتے ہیں یا رجحان یعنی غالب گمان کا فائدہ دیتے ہیں، یعنی کسی بارے میں بندے کو یقین ہو جائے تو یقین دل میں ہوتا ہے، یا غالب گمان ہو جائے، غالب گمان دل میں ہوتا ہے، تو ان افعال کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی سبعۃ، 7 افعال ہیں، علمت، ظننت، حسبت، خلت، رأیت، زعمت، وجدت۔ علمت مجھے معلوم ہوا، میں نے جانا، ظننت میں نے گمان کیا، حسبت میں نے گمان کیا، خلت میں نے خیال کیا، رأیت میں نے دیکھا، زعمت میں نے گمان کیا، وجدت میں نے پایا۔ تو رأیت دیکھنے سے مراد یہاں پر آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، ظاہری آنکھوں سے، بلکہ دل سے کسی بات کو اس طرح دیکھنا، اس طرح سمجھنا، دل سے دیکھنا مراد ہے یہاں پر۔ تو ان میں ظننت، حسبت، خلت یہ گمان کے معنی میں آتے ہیں، تو یہ غالب گمان کے رجحان پر دلالت کرتے ہیں، اور زعمت یہ کبھی گمان کے معنی میں آتا ہے، کبھی یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، اور علمت، رأیت اور وجدت یہ یقین کا فائدہ دیتے ہیں، یقینی طور پر معلوم ہونے کے معنی میں آتے ہیں۔ آگے ان کا عمل بتا رہے ہیں، وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، یہ جو افعال ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو مبتدا اور خبر دو لفظ ہوں گے وہ ان کا دو مفعول بن جائیں گے۔ فَتَنْصِبُهُمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، یہ جو افعال ہیں مبتدا اور خبر دونوں کو مفعول ہونے کی بنا پر نصب دیتے ہیں، یعنی جو پہلے مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع تھے وہ علمت وغیرہ کے داخل ہونے کے بعد دونوں منصوب ہو جائیں گے اور وہ دونوں افعال قلوب کے مفعول بن جائیں گے۔ جیسے علمت زیدن فاضلاً، میں نے زید کو فاضل جانا، تو زید فاضل تھا پہلے مبتدا اور خبر، اس پر یہ داخل ہوا ہے، تو اب زید اور فاضل دونوں علمت کے دو مفعول بن گئے ہیں۔
تو یہ افعال قلوب دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ظننت عمرا عالما، میں نے عمر کو عالم گمان کیا، تو یہ بھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے، دو مفعول اس کے منصوب ہوں گے، یہ ان کو نصب دے گا۔ وعلم ان لہذ الافعال خواص، آگے ان افعال قلوب کی کچھ خاصیتیں ہیں، کچھ خاص باتیں ان میں پائی جاتی ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ منہا، ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے دو مفعول ہوتے ہیں، دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے اس میں۔ بخلاف باب اعطیتو، جو پیچھے بات گزری ہے کہ اعطیتو دینا یا اس کے امانہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں دو میں سے ایک مفعول پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، اعطیتو زیدن یا اعطیتو درہمن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن افعال قلوب میں دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ فلا تقولوا علمت زیدن، آپ علمت زیدن ایک مفعول کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے زید کو جانا، کیا جانا؟ زیدن فاضلا، زید کو فاضل جانا، دوسرا مفعول بھی ساتھ ذکر کرنا پڑے گا۔ ومنها جواز الالغاء اذا توسطت، ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ جب یہ افعال دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں، یعنی جو پہلے مبتدا اور خبر تھے بعد میں جو مفعول بن جاتے ہیں، اگر یہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں آ جائیں تو ان کو لغو کرنا جائز ہے، یعنی ان کا عمل باطل کرنا جائز ہے۔ کہ یہ جو عمل کر رہے تھے کہ دو مفعولوں کو نصب دے رہے تھے، تو الغاء کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عمل کو ختم کر دیا جائے، تو یہ جائز ہے، عمل کو ختم کرنا واجب یا ضروری نہیں ہے۔ جیسے زید ظننت عالم، اصل میں تھا ظننت زیدن عالما، دونوں یہ منصوب تھے، اس کا عمل ہو رہا تھا، لیکن فعل جب درمیان میں آ گیا ہے تو اب اس کا عمل ختم کرنا بھی جائز ہے کہ زید عالم، ان دونوں کو آپ مرفوع ہی پڑھیں اور ان کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب نہ دیں۔ زیدن ظننت عالما، عمل کو بحال رکھنا، باقی رکھنا، یہ بھی جائز ہے۔ او تاخرت، اسی طرح اگر یہ مبتدا اور خبر سے مؤخر ہو جائے، فعل افعال قلوب جو بعد میں آ جائیں، تب بھی ان کے عمل کو باطل کرنا، ختم کرنا جائز ہے۔ زید قائم ظننت، تو زید قائم کو آپ یہ اس کا مفعول نہ بنائیں، نصب نہ دیں اس فعل کی وجہ سے، تو یہ بھی جائز ہے، اور نصب دے بھی سکتے ہیں، زیدن قائما ظننت، یہ دونوں جائز ہیں۔ اور عمل کو باطل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو افعال قلوب ہیں یہ کمزور ہیں، تو یہ جب تک شروع میں ہوں تو یہ پورا عمل کرتے ہیں، درمیان میں ہو جائیں یا آخر میں ہو جائیں، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، تو ان کا جو عمل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو عمل کو باطل کرنا، ختم کرنا بھی جائز ہے۔ ومنہا، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ معلق ہو جاتے ہیں جب یہ استفہام سے پہلے واقع ہوں۔ معلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں تو یہ عمل نہیں کرتے لیکن معنی یہ عمل کرتے ہیں، یعنی درمیان میں یہ رہتے ہیں کہ لفظوں میں ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن معنی یہ عمل ان کا باقی رہتا ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، جب یہ استفہام سے پہلے واقع ہوں تو اس وقت بھی یہی ہوگا کہ لفظوں میں عمل باطل ہو جائے گا اور معنی عمل باقی رہے گا۔ جیسے علمت ازید عندک ام عامر، تو یہاں پر زید اور عامر یہ مبتدا اور خبر ہوں گے، علمت کا مفعول ہونے کی وجہ سے ان کو نصب نہیں دیا جائے گا، لفظوں میں عمل اس کا باطل ہو جائے گا، لیکن معنی میں نے جانا، تو یہ جو آگے والا جملہ آ رہا ہے وہ اس کا مفعول ہی بن رہا ہے، معنی یہ مفعول ہی بنیں گے۔ وقبل النفی، اسی طرح افعال قلوب نفی سے پہلے آ جائیں تو ان کا لفظوں میں عمل باطل ہوگا، معنی عمل باقی رہے گا۔ علمت ما زید فی الدار، کہ زید گھر میں نہیں ہے، اس بات کو میں نے جانا، تو یہ جو پوری بات ہے زید کے گھر میں نہ ہونا، یہ اس کا معنی مفعول تو بن رہا ہے لیکن لفظوں میں عمل ختم ہو گیا ہے۔ وقبل اللام الابتدائی، اسی طرح لام ابتدا سے پہلے آ جائیں تب بھی یہی صورت ہوگی۔ علمت لزید منطلق، اب یہ لام ابتدا آ گیا ہے زید کے اوپر، تو اب زید منطلق میں علمت کا عمل لفظوں میں ختم ہو گیا ہے، لیکن معنی یہ زید کا جو جانا ہے وہ علمت کا مفعول ہی بن رہا ہے، معنی میں اس کا عمل باقی ہے۔ تو ان صورتوں میں اس کا عمل ختم اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ جو استفہام ہے، جیسے حمزہ استفہام ہے، یہ حرف نفی ہے اور لام ابتدا ہے، یہ سارے صدارت کلام کو چاہتے ہیں، یعنی کلام کے شروع میں آتے ہیں۔ اگر ہم افعال قلوب کو لفظوں میں عمل دے دیں گے تو پھر یہ درمیان میں ہو جائیں گے، یعنی ان کی صدارت فوت ہو جائے گی، ان کا شروع میں ہونا ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے عمل کو ختم کیا ہے اور اس جملے کو ہم نے الگ
شمار کیا ہے تو یہ حرف استفہام، حرف نفی اور لام ابتدا یہ شروع میں آ رہے ہیں۔ فَهِيَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا تَعْمَلُ لَفْظًا وَتَعْمَلُ مَعْنًا، یہ بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے یہ اصل متن کا حصہ نہیں ہے، یہ ساتھ اس کی تشریح کی گئی ہے کہ یہ جو افعال قلوب ہیں ان جگہوں میں یہ لفظوں میں عمل نہیں کریں گے، معنی صرف عمل کریں گے، تو اس کو تعلیق کا نام دے دیا گیا ہے۔ وَمِنْهَا، اور افعال قلوب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے أَنَّهَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فَاعِلُهَا مَفْعُولُهَا ضَمِيرَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ، کہ ان کے اندر یہ بھی جائز ہے کہ اس فعل کا، یعنی جو افعال قلوب میں سے کوئی فعل ہے اس کا فاعل اور اس کا مفعول وہ دونوں وہ ضمیریں ہوں اور ضمیر متصل ہوں اور وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹ رہی ہوں، ایسا بھی اس میں ممکن ہے اور یہ جائز ہے۔ جیسے علمتو نہیں، تو اس میں علمتو میں جو فاعل کی ضمیر ہے میں نے جانا، وہ بھی اس جو بولنے والا واحد متکلم ہے اسی کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ ضمیر متصل ہے۔ اور اگر یہ یا ضمیر ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے اور یہ مفعول بن رہی ہے، میں نے اپنے آپ کو جانا، اپنے بارے میں جانا، تو جاننے والا بھی میں ہوں اور جس کے بارے میں جانا ہے وہ بھی میں ہوں، تو فاعل اور مفعول دونوں کی ضمیریں ہیں اور ضمیر متصل ہیں اور وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹ رہی ہیں، ان کا مرجع ایک ہی ہے، تو ایسا بھی اس میں جائز ہے۔ ظننتک فاضلا، تو نے گمان کیا ہے اپنے بارے میں فاضل ہونے کا، تو یہ جو اس میں جو ضمہ ہے یہ غلطی سے لگا ہے، اصل میں یہ ظننتک ہے، تو نے گمان کیا جو فاعل ہے وہ بھی مخاطب کی ضمیر ہے اور کاف ضمیر جو مفعول ہے، تو نے اپنے بارے میں گمان کیا یہ بھی ضمیر متصل ہے اور یہ مخاطب کی طرف لوٹ رہی ہے، تو دونوں ضمیر متصل ہیں فاعل اور مفعول کی اور ایک ہی مرجع ہے ان کا، ایک ہی بندے کی طرف لوٹ رہی ہیں، تو ان افعال کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے، دیگر افعال میں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افعال قلوب ہیں ان کے بارے میں شروع میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ دل سے صادر ہونے والے افعال ہیں، ذہن سے، دماغ سے، دل سے، لیکن اگر ان کا معنی یہ ہو کہ اعضاء و جوارح سے یہ کوئی کام کیا ہے تو پھر یہ افعال قلوب نہیں رہیں گی اور پھر ان میں افعال قلوب والی خاصیات بھی نہیں رہیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ ظننتو کا مطلب ویسے تو تھا کہ دل سے گمان کرنا، لیکن کبھی کبھی اس کا معنی تہمت بھی ہوتا ہے کہ اتہمتو، میں نے تہمت لگائی، تہمت تو زبان سے لگاتے ہیں۔ اسی طرح علمتو کا مطلب ہوتا ہے دل سے جاننا، کبھی اس کا مطلب عرفتو بھی ہوتا ہے پہچاننا، کہ میں نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا ہے سامنے۔ ورأیتو بمعنی ابصرتو، تو رأیتو کا مطلب پہلے بتایا تھا کہ افعال قلوب میں دل سے کسی بات کو دیکھنا یا سمجھنا، دماغ سے، ذہن سے، وہ مراد تھا، لیکن اس کا معنی ابصرتو اگر ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا تو یہ پھر افعال قلوب میں سے نہیں رہے گا۔ اسی طرح وجدتو کا مطلب یہ ہے کہ میں نے میرے وجدان میں یہ بات آئی، ذہن میں، دل میں یہ بات آئی، لیکن کبھی اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے پا لیا، مثلا اصبت الضالۃ، میں نے گمشدہ چیز کو پا لیا، یعنی اس کو میں نے دیکھ لیا، وہ چیز مجھے مل گئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو ان صورتوں میں جب ان کا معنی دل والے افعال والا نہیں ہوگا بلکہ ان کا معنی ظاہری اعضاء سے دیکھنا یا پکڑنا یا جاننا، پہچاننا وغیرہ ہوگا، تو اس صورت میں یہ پھر افعال قلوب نہیں رہیں گے۔ فتنصب مفعولا فقط، اور یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہونا بھی ان کا ضروری نہیں ہوگا، اس وقت ایک ہی ان کا مفعول ہوگا اور وہ اس کو نصب دیں گے۔ فلا تکون حینئذ من افعال القلوب، اس وقت یہ افعال قلوب میں سے شمار نہیں ہوں گے اور جو افعال قلوب کی خاصیات ہیں وہ اس وقت ان میں نہیں پائی جائیں گی۔